یہ ایک ایسی دلچسپ کہانی ہے جس میں ایک مجرم کو دنیا کی طاقتور ایجنسیاں ڈھونڈتی رہیں، لیکن اس کی تلاش کا سہرا کسی اور کے سر بندھا۔ 1 اکتوبر 2013 کو FBI کے ایجنٹوں نے امریکہ کے شہر سان فرانسسکو کی ایک پبلک لائبریری سے 29 سالہ راس اولبرش کو گرفتار کر لیا۔ اولبرش تاریخ کا سب سے بڑا، ماڈرن اور کمپلیکیٹڈ لیکن اللیگل منشیات کا آن لائن بزنس چلا رہا تھا۔ اس بزنس کا نام سلک روڈ تھا، جو اس قدیم تجارتی راستے کا نام تھا جو دوسری صدی قبل مسیح سے چین کو یورپ سے ملاتا تھا اور افیم کی تجارت کے لیے مشہور تھا۔ اولبرش ایک جدید دور کی مارکیٹ پلیس تخلیق کرنا چاہتا تھا۔ فرق صرف یہ تھا کہ اس کی مارکیٹ منشیات اور دیگر غیر قانونی سامان فروخت کرتی۔ سلک روڈ کی ویب سائٹ 2 سال اور 10 مہینے تک بزنس کرتی رہی۔ اس دوران اس نے بٹ کوائن کے ذریعے تقریباً $214 ملین کی خرید و فروخت کی۔ یہ سائٹ انٹرنیٹ کے ایک پوشیدہ حصے پر چلتی تھی جسے ڈارک ویب کہا جاتا ہے۔ FBI کو اولبرش کے کمپیوٹر پر جو ڈائری ملی اس میں لکھا تھا کہ وہ ایسی ویب سائٹ بنانا چاہتا تھا جہاں لوگ گمنام طور پر کچھ بھی خرید سکیں اور ایسا کوئی نشان نہ چھوڑیں جس سے کوئی ان کو ٹریس کر سکے۔ بدقسمتی سے اولبرش نے خود ڈیجیٹل نشانات کی ایک لمبی ٹریل چھوڑ دی جس نے بالآخر اسے اور اس کی سلطنت دونوں کو تباہ کر دیا۔ راس اولبرش 27 مارچ 1984 کو امریکہ کے ریاست ٹیکساس کے شہر آسٹن میں پیدا ہوا۔ اس کا بچپن ایک اچھے ماحول میں گزرا۔ وہ ایک سنجیدہ طالب علم تھا۔ اس نے SAT میں 1460 سکور کیا، جو کہ ایک بڑا اچھا سکور تھا۔ اسے ڈیلس میں یونیورسٹی آف ٹیکساس میں اسکالرشپ مل گئی، جہاں اس نے فزکس پڑھی۔ اس کے بعد اسے پین اسٹیٹ یونیورسٹی میں میٹیریل سائنسز اور انجینئرنگ میں ماسٹرز کے لیے ایک اور اسکالرشپ مل گئی۔ وہ ابھی پین اسٹیٹ یونیورسٹی میں ہی پڑھ رہا تھا جب وہ ایک لبرٹیرین بن گیا۔ لبرٹیرین ایک پولیٹیکل فلسفی ہے جو انفرادیت اور لوگوں کی زندگیوں میں ریاست کی کم سے کم مداخلت کی وکالت کرتی ہے۔ وہ لبرٹیرین ماہر معاشیات لوڈوگ وان مائسس کا مداح اور پیروکار تھا جو معیشت میں حکومتی مداخلت کی مخالفت کرتا ہے۔ جب امریکی صدارتی امیدوار میٹ رومنی نے عوام سے یہ پوچھا تھا کہ امریکہ کا سب سے بڑا چیلنج کیا ہے، تو اولبرش نے اپنے YouTube چینل پر اس طرح اسے جواب دیا: میرے خیال میں سب سے اہم چیز ہمارا اقوام متحدہ سے نکلنا ہے۔ اولبرش اداراتی یا حکومتی کنٹرول سے آزاد دنیا دیکھنا چاہتا تھا۔ یہی سوچ تھی جس کی وجہ سے اس نے جنوری 2011 میں سلک روڈ بنانے کا فیصلہ کیا۔ سلک روڈ تک پہنچنے کے لیے کوئی عام ویب ایڈریس ٹائپ نہیں کیا جاتا تھا۔ جس طرح آپ گوگل ٹائپ کر کے گوگل یا کسی اور ویب سائٹ پر جا سکتے ہیں، اس طرح آپ سلک روڈ پر نہیں جا سکتے تھے، کیونکہ سلک روڈ کو اولبرش نے ڈارک ویب میں چھپا کر رکھا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ ڈارک ویب ہے کیا چیز اور اس تک پہنچنا کیوں اتنا مشکل ہے؟ تو آئیے ہم ڈارک ویب کو پہلے جلدی سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ڈارک ویب انٹرنیٹ کا ایک چھپا ہوا حصہ ہے جس میں عام سرچ انجنز جیسے گوگل یا براؤزرز کے ذریعے سرچ نہیں کی جا سکتی۔ یہ ایک ایسی دنیا ہے جہاں یوزرز اپنی شناخت چھپا کر اپنی سرچ اور ٹرانزیکشنز کر سکتے ہیں۔ ڈارک ویب تک رسائی کے لیے خصوصی سافٹ ویئر کی ضرورت ہوتی ہے جس میں ٹور یعنی TOR دا انین راؤٹر سب سے زیادہ مشہور ہے۔ ٹور کا سافٹ ویئر انٹرنیٹ ٹریفک کو اور یوزرز کی ایکٹیویٹی کو پیاز کے چھلکوں کی تہوں کی طرح مختلف لیئرز میں تہ در تہ چھپا کر ڈیٹا آگے بھیجتا ہے۔ ہر لیئر پچھلی لیئر کا ٹریک چھپا دیتی ہے۔ ہر تہ آپ کے ڈیٹا کو مزید محفوظ بناتی ہے اور آپ کے IP ایڈریس کو چھپاتی ہے۔ ڈارک ویب سائٹس عام ویب سائٹس کی طرح .com یا .org کے بجائے .onion کا ڈومین استعمال کرتی ہیں۔ ٹور کا سافٹ ویئر آپ کے ڈیٹا کو دنیا بھر کے مختلف سرورز کے ذریعے راؤٹ کرتا ہے، جس سے کسی ایک پوائنٹ پر آپ کی سرگرمیوں کو ٹریک کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ عام براؤزرز جیسے فائرفاکس یا کروم ڈارک ویب سائٹس تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے۔ وہ .onion ڈومینز کو ریکگنائز نہیں کرتے، لہٰذا ڈارک ویب کا استعمال دونوں طرح کے مقاصد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بعض لوگ اسے پرائیویسی کے لیے استعمال کرتے ہیں، جبکہ بعض لوگ اسے غیر قانونی کاموں کے لیے۔ سلک روڈ کا پتہ رینڈم نمبروں اور حروف کا ایک کمبینیشن تھا جو .onion پر ختم ہوتا تھا۔ اولبرش نے خود کوڈنگ سیکھ کر سلک روڈ کی ویب سائٹ بنائی اور جب اسے مزید مدد کی ضرورت محسوس ہوئی تو اس نے بٹ کوائن کمیونٹی فورم پر رابطہ کیا۔ میں بٹ کوائن کمیونٹی کا بہترین IT پروفیشنل تلاش کر رہا ہوں جو ایک وینچر بیکڈ بٹ کوائن اسٹارٹ اپ کمپنی میں
لیڈ ڈیولپر بن سکے۔ کوئی بھی دلچسپی رکھنے والا اس کے ای میل rossulbricht@gmail.com کے ذریعے اس سے رابطہ کر سکتا تھا۔ اپنا ای میل پبلک کرنا بعد میں اس کے لیے مشکلات کا باعث بنا۔ اس نے اپنے ایک دوست رچرڈ بیٹ سے بھی کوڈنگ میں مدد لی۔ اس نے رچرڈ کو بتایا کہ وہ کیا کرنا چاہ رہا ہے۔ اس نے اپنی گرل فرینڈ جولیا وی کو بھی بتا دیا۔ ایک دن اس نے اپنی گرل فرینڈ کو وہ نشہ آور مشروم بھی دکھائے جو وہ اپنی نئی ویب سائٹ پر بیچ رہا تھا۔ اس کی دن رات کی محنت رنگ لائی اور سلک روڈ ہر قسم کی منشیات کی مارکیٹ بن گئی۔ گانجا، کوکین، LSD، ایکسٹیسی، ہیروئن، یہ سب اولبرشٹ کی لبرٹیرین سوچ کے عین مطابق بک رہے تھے۔ اس کا یہ خیال تھا کہ کوئی شخص اپنے جسم میں کیا ڈالتا ہے یہ اس کی اپنی چوائس ہے، کسی اور کی نہیں، خاص طور پر حکومت کی تو ہرگز نہیں۔ اولبرشٹ کا یہ بھی خیال تھا کہ ہر کسی کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے، لیکن جب سلک روڈ پر بندوقیں فروخت ہونے کے لیے لسٹ ہونے لگی تو اس نے جلدی ویب سائٹ سے ہتھیار ہٹا دیے۔ ویب سائٹ کی کامیابی لانچ کے بعد اس نے مارکیٹنگ پر توجہ دی۔ اس نے میجک مشرومز کے ایک فورم شرومری پر ایک پوسٹ لکھی جہاں اس نے اپنی ایک نئی ID سے یہ ظاہر کیا جیسے وہ سلک روڈ کے بارے میں کچھ نہ جانتا ہو اور جاننا چاہ رہا ہو۔ اس نے ایک جنرل سوال کیا کہ کیا کبھی کسی نے سلک روڈ پر کوئی ڈیل کی ہے۔ اس نے اپنا نام الٹوئڈ یوز کیا۔ میں اس سے خریداری کرنے کا سوچ رہا ہوں، لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہاں کبھی کسی نے اس کے بارے میں سنا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس نے بڑی ہوشیاری سے سلک روڈ تک کی رسائی کی ہدایات کے ساتھ ایک لنک بھی شیئر کیا۔ اس نے یہی کام بٹ کوائن سائٹ پر ہیروئن کی خرید و فروخت کے فورم پر بھی کیا۔ سلک روڈ کو اس نے انونیمس amazon.com کے نام سے پیش کیا۔ بائرز اور سیلرز آنے شروع ہو گئے۔ سلک روڈ پر ڈرگز بیچنے والوں کے لیے Amazon کی طرز پر درجہ بندی کی گئی تھی تاکہ اچھی اور بری ڈرگز بیچنے والوں کی گریڈنگ ہو سکے۔ اگر کوئی سیلر خراب منشیات بیچتا تو اسے کم درجہ ملتا اور اس سے اس کی ریٹنگ خراب ہوتی اور فروخت بھی۔ منشیات خریدنے والوں تک منشیات واپسی کے جعلی ایڈریسز کے ساتھ کوریئر کے ذریعے بھیجنے کا انتظام تھا۔ ڈرگز CDs اور DVD کے کیسز کے اندر رکھی جاتی تھی۔ پیکیجز پر ہاتھ سے لکھے ہوئے ایڈریسز کے بجائے پرنٹڈ میلنگ لیبلز تھے تاکہ وہ کسی اچھے کاروبار سے آئے ہوئے پیکیج لگیں۔ ستم ظریفی یہ ہوئی کہ یہ چال الٹی پڑ گئی۔ پرنٹڈ لیبلز در حقیقت حکام کے شک کا باعث بنے۔ 2011 میں امریکی ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکیورٹی کے ایجنٹ جیرڈ ڈیریگیان کو شکاگو ایئرپورٹ سے گزرنے والے پرنٹڈ ایڈریس والے ایک چھوٹے صاف ستھرے پیکیج کے بارے میں شک ہوا۔ اس میں ایکسٹیسی کی ایک گلابی گولی تھی جو مشکوک لگتی تھی کیونکہ عام طور پر ایکسٹیسی بڑی مقدار میں بھیجی جاتی تھی۔ جلد ہی 1، 2، 3 پیکیجز آنا شروع ہو گئے اور پھر 50 اور پھر 1000۔ یہ روزانہ کی تعداد تھی۔ ایجنٹ ڈیریگیان نے اس ایڈریس پر جا کر معلومات حاصل کی جہاں پیکیج پہنچنا تھا۔ اس نے خریدار کے روم میٹ سے بات چیت کی جس نے بتایا کہ یہ منشیات سلک روڈ نامی کسی سائٹ سے لی جاتی ہیں۔ ڈیریگیان نے پہلے کبھی سلک روڈ کے بارے میں نہیں سنا تھا۔ اس نے آن لائن کچھ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی تو اسے صحافی ایڈرین چین کا جون 2011 میں لکھا گیا ایک مضمون ملا۔ چین نے لکھا تھا، اپنے گانجا کے ڈیلر سے چھوٹی موٹی ڈیل کرنا بیوقوفی ہے۔ کوکین خریدنے سے آپ کو گولی لگ سکتی ہے۔ کیسا لگے گا اگر آپ منشیات کو آن لائن کتابوں یا لائٹ بلب کی طرح خرید اور بیچ سکیں؟ اب آپ بالکل ایسا کر سکتے ہیں۔ سلک روڈ میں ویلکم۔ اس مضمون نے 3 ملین ویوز حاصل کیے اور سلک روڈ کو سب کے سامنے لے آیا۔ سلک روڈ منشیات کے ہزاروں ڈیلروں اور خریداروں کی توجہ کا مرکز بن گئی۔ امریکی حکومت فکر مند تھی لیکن صرف منشیات کی فروخت پر نہیں۔ انہیں خدشہ تھا کہ کوئی دہشت گرد گروہ ملک میں داخل ہو سکتا ہے یا پھر امریکیوں کو نقصان پہنچانے کے لیے سلک روڈ سے کچھ خرید سکتا ہے۔ ہوم لینڈ سیکیورٹی کے ایجنٹ ڈیریگیان نے شکاگو میں US اٹارنی آفس کو کیس کی تفتیش کرنے کے لیے ریکویسٹ کی۔ جیسے ہی سلک روڈ توجہ کا مرکز بنی، اولبرشٹ کے کالج کے دوست رچرڈ نے اولبرشٹ کو سلک روڈ بند کرنے کے لیے کہا۔ رچرڈ نے اسے پروگرامنگ میں مدد دی تھی۔ اولبرشٹ نے بک بک جھک جھک سے بچنے کے لیے اس سے دوری اختیار کی۔ اس کی اور گرل فرینڈ جولیا کی سلک روڈ لانچ ہونے کے فوراً بعد ہی علیحدگی ہو گئی۔ وجہ اس راز کا راز رکھنا مشکل ہو رہا تھا۔ اولبرشٹ نے اس سے اور رچرڈ سے جھوٹ بولا، انہیں بتایا کہ اس نے کاروبار کسی کو بھیج دیا ہے اور اب اس سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ کچھ دنوں کے لیے آسٹریلیا کے شہر سڈنی چلا گیا جہاں اس کی بہن رہتی تھی۔ اسی دوران سائٹ کے ذریعے اس سے ایک شخص نے رابطہ کیا جس کا نام ویریٹی جونز تھا۔ آہستہ آہستہ اولبرشٹ اور جونز کی گاڑی چلنے لگی۔ اولبرشٹ نے جونز کو اپنا حقیقی استاد قرار دیا۔
دونوں ایک دوسرے کی شناخت نہیں جانتے تھے کیونکہ وہ دونوں ایک دوسرے کو ڈارک ویب پر ملے تھے۔ ویریٹی جونز نے سلک روڈ پر سیکیورٹی کی کچھ کمزوریوں کی نشاندہی کی، جس کے بعد اولبرشٹ نے اپنے کمپیوٹر کی تمام فائلوں کو انکرپٹ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنی بچت کے لیے سسٹم میں ایک کل سوئچ لگایا تاکہ اگر کبھی چھاپا پڑ جائے تو وہ ایک جھٹکے میں پورے کا پورا کاروبار بند کر دے۔ ویریٹی جونز نے سلک روڈ پر اولبرشٹ کو ایک نیا نام ڈریڈ پائرٹ رابرٹس دیا، جو ایک کہانی کے کردار سے متاثر ہو کر بنایا گیا تھا۔ جونز نے اولبرشٹ کو یہ ویژن دیا کہ سلک روڈ بہت بڑی ویب سائٹ بن سکتی ہے۔ صرف 2 سالوں میں سلک روڈ 1 لاکھ سے زیادہ صارفین تک پھیل گئی، جن کی خرید و فروخت تقریباً $214 ملین تھی۔ امریکی حکومت کو ابھی تک کوئی آئیڈیا نہ تھا کہ سلک روڈ کے پیچھے ماسٹر مائنڈ کون ہے، یہ ڈریڈ پائرٹ رابرٹس کون ہے۔ مختلف سرکاری ایجنسیوں کے لیے یہ ایک مہمہ بن گیا کہ اسے کون حل کرے اور کون ڈریڈ پائرٹ رابرٹس کو شناخت کرے۔ سلک روڈ کے آپریشن کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکیورٹی کے ایجنٹ ڈیرک یان نے ایک کسٹمر بن کر سلک روڈ سے 52 خفیہ ٹرانزیکشنز کی۔ انہوں نے ہزاروں پیکیجز بھی ضبط کیے، ٹرانزیکشنز کو ان کے سورسز سے جوڑا اور کئی لوگوں کو گرفتار کیا۔ ان کو سب سے بڑی کامیابی اس وقت ملی جب انہوں نے ڈریڈ پائرٹ رابرٹس کے ایک ملازم کو ٹریک کیا جو سلک روڈ کے یوزر فورمز پر ایک ماڈریٹر تھی اور اس کا کوڈ نیم سیریس تھا۔ ڈیرک یان نے سیریس کی آئی ڈی استعمال کرتے ہوئے ڈریڈ پائرٹ رابرٹ سے براہ راست اسائنمنٹس حاصل کی۔ وہ واحد ایجنٹ نہیں تھا جو سلک روڈ کے باس سے بات چیت کر رہا تھا۔ DEA بالٹیمور کی ایک ٹاسک فورس بھی سلک روڈ کی تحقیقات کر رہی تھی۔ اس کے ایجنٹ کارل فورس نے یوزر نیم نوب کے ذریعے ڈومینیکن ریپبلک کا ایک منشیات ڈیلر بن کر سلک روڈ سے رابطہ کیا۔ بظاہر یہ ڈیلر ہر سال امریکہ میں لاکھوں ڈالر کی کوکین اور ہیروئن اسمگل کرتا تھا۔ وہ ڈریڈ پائرٹ رابرٹس کے ساتھ رابطے میں تھا، جسے معلوم نہیں تھا کہ وہ ڈرگ انفورسمنٹ ایجنسی کے ایک ایجنٹ سے بات کر رہا ہے، ایک ایسا ایجنٹ جو بعد میں کرپٹ نکلا۔ کارل فورس نے ڈریڈ پائرٹ رابرٹس، جو اب DPR کے نام سے جانا جاتا تھا، کو بتایا کہ ایجنسیاں تمہارے پیچھے ہیں اور جلد ہی تمہیں پکڑ لیں گی۔ میرے پاس ایک سرکاری ملازم کی طرف سے انسائڈر انفارمیشن ہے۔ اس انفارمیشن کے لیے DPR کارل فورس کو $50,000 دینے پر تیار تھا۔ یہ سب کچھ ڈارک ویب کی اندھیری دنیا میں ہو رہا تھا، جس میں دونوں ایک دوسرے کو ڈائریکٹلی نہیں جانتے تھے، لہٰذا یہ پیمنٹ بٹ کوائن میں ہونی تھی۔ جب ایجنٹ فورس نے ڈرگ انفورسمنٹ ایجنسی کو اپنی بات چیت رپورٹ کی تو اس نے بتایا کہ اسے کوئی ادائیگی نہیں ملی، جبکہ در حقیقت اس نے پیمنٹ بٹ کوائن میں لے کر اپنے ذاتی اکاؤنٹ میں ڈال دی تھی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ایجنٹ فورس اکیلا ہی کرپٹ ایجنٹ نہیں تھا، بلکہ اسی ٹیم کا ایک اور ایجنٹ شان برجز بھی خوب پیسے بنا رہا تھا۔ لیکن امریکی حکومت مسلسل اولبرشٹ کے نیٹ ورک کے پیچھے لگی رہی، یہاں تک کہ ایک دن انہوں نے ایک چھوٹی مچھلی کو بالآخر پکڑ لیا۔ سلک روڈ کے کسٹمر سپورٹ ریپ کرٹس کلارک گرین کو اس کے گھر سے 1 کلو کوک کے ساتھ گرفتار کیا گیا۔ ادھر گرین گرفتار ہو رہا تھا، ادھر برجز گرین کی ایڈمن ایکسس استعمال کرتے ہوئے دوسرے صارفین کے اکاؤنٹ سے 20,000 بٹ کوائنز چرانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ کرپٹو کرنسی اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرنے میں کامیاب رہا۔ جب برجز نے اسے کیش کیا تو اس کی مالیت $8,20,000 تھی۔ جب ڈریڈ پائرٹ رابرٹس کو اکاؤنٹس میں سے رقم غائب ہونے کا پتہ چلا تو اس نے تلاش شروع کی۔ وہ سمجھا کہ چوری کا ذمہ دار گرین ہے۔ وہ گرین کو سبق سکھانے کے لیے ٹارچر کرنا چاہتا تھا، جس کا مشورہ اسے اس کے استاد ویریٹی جونز نے دیا تھا۔ ڈریڈ پائرٹ رابرٹس گرین کی اصل حقیقت جانتا تھا، کیونکہ سلک روڈ کے پے رول پر ہونے کے لیے سٹاف کو اصلی IDs جمع کرانی پڑتی تھی۔ اس لیے ڈریڈ پائرٹ رابرٹس یعنی اولبرشٹ نے نوب یعنی DEA ایجنٹ کارل فورس کی طرف رخ کیا تاکہ گرین کو ٹارچر کیا جائے اور ریکوری کی جا سکے۔ ایجنٹ فورس کی یوزر ID نوب تھی۔ وہ راضی ہو گیا، تاہم ڈریڈ پائرٹ رابرٹس نے اپنا ارادہ تبدیل کر دیا اور ایجنٹ فورس کو میسج کیا، کیا آپ ٹارچر کے آرڈر کو مرڈر میں چینج کر سکتے ہیں؟ وہ خطرہ مول نہیں لینا چاہتا تھا کہ گرین امریکی حکام کو معلومات دے اور وعدہ معاف گواہ بن کر سب کو پھنسا دے۔ اسے معلوم تھا کہ گرین گرفتار تھا۔ نوب یعنی ایجنٹ کارل فورس $80,000 کے بٹ کوائن میں کام کرنے پر راضی ہو گیا۔ اولبرشٹ یعنی ڈریڈ پائرٹ رابرٹس کو گرین کی لاش کی تصویر مل گئی۔ اس کو سکون ہو گیا کہ اب خطرہ ٹل گیا، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ مرا نہیں تھا۔ ایجنٹ فورس نے گرین کی موت کی سٹیجنگ کی، جس میں فرش پر کیمبلز چکن سوپ میں لت پت اس کی تصاویر شامل تھیں۔
سرکاری ایجنسیوں کو ابھی تک کوئی کلو نہیں تھا کہ ڈریڈ پائرٹ رابرٹس ہے کون۔ ڈی ای اے نے بالآخر نیو یارک میں ایف بی آئی کے سائبر کرائم یونٹ سے مدد مانگی، کیونکہ ایف بی آئی کو اس فیلڈ میں زیادہ مہارت حاصل تھی۔ ایف بی آئی کے اسپیشل ایجنٹ کرس ٹاربل جانتے تھے کہ ڈریڈ پائرٹ رابرٹس کو پکڑنے کے لیے انہیں اس وقت تک انتظار کرنا ہوگا جب تک کہ وہ کوئی غلطی نہ کرے، اور جیسا ایف بی آئی کا اندازہ تھا، ڈریڈ پائرٹ رابرٹس نے ایجنسی کی تحقیقات شروع ہونے کے تقریباً 1 سال بعد ہی وہ غلطی کر دی جس کا ایف بی آئی کو انتظار تھا۔ مئی 2013 میں انویسٹیگیٹرز کو سلک روڈ سائٹ میں کوڈنگ کی غلطیوں کا اندازہ ہوا۔ سلک ویب سائٹ آئی پی ایڈریسز لیک کر رہی تھی۔ اس طرح انہوں نے پتہ چلا لیا کہ سلک روڈ آئس لینڈ کے ایک ڈیٹا سینٹر میں رکھے گئے سرورز استعمال کر رہی ہے۔ ایجنٹ ٹاربل ریکوک گئے جہاں آئس لینڈ کے حکام نے انہیں سرور سے متعلق ایک ڈرائیو دی۔ اب ایف بی آئی کے پاس کافی ایمونیشن جمع ہو چکا تھا۔ اپنے پاس آنے والے ڈیٹا سے وہ ٹرانزیکشنز کی ڈیٹیلز دیکھ سکتے تھے، کون لاگ ان ہوا، کون لاگ آؤٹ ہوا، اور سب سے اہم بات، ٹاربل اور اس کی ٹیم نے پتہ چلا لیا کہ ماسٹر کمپیوٹر جو سلک روڈ سرور سے کمیونیکیٹ کرتا تھا اس کا نام فراسٹی تھا۔ وہ یہ بھی دیکھ سکتے تھے کہ ڈریڈ پائرٹ رابرٹس نے سین فرانسسکو کی ایک کیفے سے انٹرنیٹ استعمال کیا تھا تاکہ وی پی این کے ذریعے سلک روڈ سرور میں لاگ ان ہو سکے۔ 2012 میں اولبرشٹ آسٹریلیا سے واپس سین فرانسسکو موو ہو گیا۔ اب ایف بی آئی نے اپنی تلاش سین فرانسسکو پر مرکوز کر دی، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو یہ آئیڈیا نہ ہو سکا کہ ڈریڈ پائرٹ رابرٹس ہے کون۔ پزل کا وہ ٹکڑا گیری الفورڈ نے جوڑا جو انکم ٹیکس یا آئی آر ایس کے لیے کام کرتا تھا۔ امریکہ میں انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کو آئی آر ایس کہتے ہیں۔ انکم ٹیکس آڈیٹر کی حیثیت سے اسے ایک ٹیکس آڈٹ کا کام ملا جس میں اس نے غیر ارادی طور پر ڈریڈ پائرٹ رابرٹس کی شناخت دریافت کر لی۔ الفورڈ نے سوچا کہ جس شخص نے بھی سلک روڈ شروع کی ہوگی وہ بہت پہلے سے اس کام میں دلچسپی رکھتا ہوگا، لہٰذا اس نے 2011 اور اس سے پہلے کی گوگل سرچز کو اسٹڈی کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ وہ اولبرشٹ کی اس کوئری تک جا پہنچا جو اس نے کوڈر کی تلاش میں کی تھی، جہاں الٹوائڈ نے بٹ کوائن فورم پر آئی ٹی میں مدد مانگی تھی، جس میں اس کا ذاتی ای میل rosolbricht@gmail.com شامل تھا۔ اس نے اسٹیک اوور فلو پر بھی پوسٹ کی تھی جس میں TOR سے متعلق ایک سوال تھا۔ جلد ہی اس یوزر نے اپنے نک نیم کو الٹوائڈ سے بدل کر فراسٹی کر دیا۔ الفورڈ اس وقت تک فراسٹی نام کی اہمیت نہیں جانتا تھا، لیکن اس کے پاس ایک اصلی نام تھا جس کا اسے پیچھا کرنا تھا۔ اس نے راس اولبرشٹ کو گوگل کیا اور ایک نوجوان کی لنکڈ ان پروفائل تک جا پہنچا جس کی زندگی کے مقاصد کافی پراسرار تھے۔ الفورڈ نے اپنے آپ سے سوال کیا، کیا سلک روڈ کے پیچھے راس اولبرشٹ کا دماغ ہو سکتا ہے؟ پھر پزل کا ایک اور ٹکڑا سامنے آیا۔ جولائی 2013 میں یو ایس کسٹمز اینڈ بارڈر پروٹیکشن افسران نے کینیڈا سے امریکہ آنے والے 9 جعلی شناختی کارڈز کو روک لیا۔ ہوم لینڈ سیکیورٹی کے ایجنٹوں نے وصول کنندہ سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ وہ سین فرانسسکو میں اولبرشٹ کے ایڈریس پر جا پہنچے۔ اولبرشٹ نے ہر احتیاطی تدبیر اختیار کی ہوئی تھی جس میں جعلی شناخت شامل تھی۔ یو ایس کسٹمز اینڈ بارڈر پروٹیکشن کے آفیسر سے ملتے وقت اس کا نام جوش تھا، یعنی اولبرشٹ ان سے جوش بن کے ملا۔ جوش کے روم میٹس اسے جوشوا ٹیری کے نام سے جانتے تھے۔ جوش نے انہیں بتایا تھا کہ اس کا تعلق ٹیکساس سے ہے، وہ آئی ٹی میں کام کرتا ہے، اسی لیے وہ ہمیشہ اپنے کمپیوٹر پر رہتا ہے۔ حال ہی میں آسٹریلیا سے سین فرانسسکو موو ہوا ہے، جس کی وجہ سے اس نے ابھی تک سیل فون نہیں خریدا، اور جوش اپنے کام سے کام رکھتا تھا، لہٰذا دوسرے اس کے بارے میں زیادہ پوچھ گچھ نہیں کرتے تھے۔ جب یو ایس کسٹمز اینڈ بارڈر پروٹیکشن کے ایجنٹوں نے جوشوا ٹیری یعنی اولبرشٹ سے بات چیت کی تو انہیں نہیں معلوم تھا کہ وہ ایک وانٹڈ کرمنل اولبرشٹ سے بات کر رہے ہیں۔ ان کے پاس ابھی تک ریکارڈ میں اولبرشٹ کے کسی جرم کی کوئی فائل نہیں تھی اور نہ ہی جوشوا کے کسی جرم کی فائل تھی۔ اولبرشٹ نے ان ایجنٹوں کو بتایا کہ کوئی بھی شخص کسی بھی سائٹ سے جو چاہے خرید سکتا ہے، اٹس اے فری کنٹری۔ ایجنٹوں نے سلک روڈ کے بارے میں ابھی تک نہیں سنا ہوا تھا اور بظاہر کسی وفاقی تحقیقات سے بھی بے خبر تھے، لیکن انہوں نے اس واقعے کو اپنے پاس ڈاکیومنٹ کر لیا۔ جب آئی آر ایس ایجنٹ گیری الفورڈ نے اولبرشٹ پہ سرچ کی تو اسے جعلی شناختی کارڈ پر ہوم لینڈ سیکیورٹی کی فائل ملی، جس سے اس کا شک یقین میں بدل گیا کہ وہ صحیح آدمی کے پیچھے ہیں۔ جب الفورڈ نے دوسری ایجنسیوں کے ساتھ فون پر بات چیت کی تاکہ ان کے ساتھ ڈیٹا شیئر کر سکے تو الفورڈ نے فراسٹی کا ذکر کیا جو اسے ایک فورم پر ملا تھا۔ ایف بی آئی ایجنٹ ٹاربل جانتا تھا کہ فراسٹی اس کمپیوٹر کا نام ہے جسے اولبرشٹ استعمال کرتا ہے۔ انہیں معلوم ہو گیا کہ جوشوا ٹیری
یا راس اولبرشٹ ہی ڈریڈ پائریٹ رابرٹس تھا، لیکن ثبوت حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اس کو ہر جگہ فالو کرنے کا پلان بنایا۔ ان کے پاس جی میل کے لیے سپینہ موجود تھا۔ انہوں نے نوٹ کیا کہ جب بھی ڈریڈ پائریٹ رابرٹس سلک روڈ میں لاگ ان ہوتا ہے، اولبرشٹ بھی اپنے گوگل اکاؤنٹ میں سائن ان ہوتا ہے، لیکن یہ ثبوت ابھی کافی نہیں تھے۔ وہ جانتے تھے کہ کوئی بھی ہوشیار وکیل پروسیکیوشن کیس، کمزور کیس کی دھجیاں اڑا سکتا ہے۔ انہیں اولبرشٹ کو اس وقت پکڑنا تھا جب اس کا لیپ ٹاپ کھلا ہوا ہو، وہ سلک روڈ پر ڈریڈ پائریٹ رابرٹس کے طور پر لاگ ان ہو۔ کمپیوٹر کا ان لاک ہونا ضروری تھا تاکہ ایجنٹس اس کی فائلوں تک ایکسیس حاصل کر سکیں۔ یہ کام مشکل تھا۔ حکام جانتے تھے کہ ان کا بہترین موقع اسے بے خبری میں پکڑنا اور کسی پبلک پلیس پر گرفتار کرنا ہے۔ ہوم لینڈ سیکیورٹی کا ایجنٹ جیریڈ ڈیریگیان اب بھی سلک روڈ کے عملے کی رکن سیریس کا یوزر استعمال کر رہا تھا اور ڈریڈ پائریٹ رابرٹ سے رابطہ برقرار رکھے ہوئے تھا۔ یہ رابطہ ان کی منصوبہ بندی کے لیے اہم تھا۔ 1 اکتوبر 2013 کو شام 3 بجے ڈیریگیان نے ڈریڈ پائریٹ رابرٹس کو لاگ ان ہوتے دیکھا۔ اولبرشٹ سین فرانسسکو پبلک لائبریری کی گلین پارک برانچ کے سائنس فکشن سیکشن میں بیٹھا ہوا تھا۔ ڈیریگیان نے سیریس کا یوزر استعمال کرتے ہوئے ڈریڈ پائریٹ رابرٹ سے بات چیت شروع کی۔ سیریس نے اولبرشٹ سے پوچھا کہ کیا آپ ایک فلیگڈ میسج کو چیک کر سکتے ہیں کیونکہ میرے پاس اس میسج کی ایکسیس نہیں ہے۔ جواب میں اولبرشٹ نے ایک کوڈ ورڈ پوچھا جس کا سیریس کو پہلے ہی اندازہ تھا کہ یہ سوال آئے گا اور وہ اس کے لیے پہلے ہی تیار بیٹھے تھے۔ انہوں نے اس کا صحیح جواب دیا، جس کے بعد اولبرشٹ مطمئن ہو گیا اور اس نے اس میسج کو ایکسیس کرنا شروع کیا۔ گھڑی کی سوئیاں ٹک ٹک کر رہی تھیں اور خاموشی ناقابل برداشت تھی۔ اچانک اولبرشٹ کے پیچھے ایک عورت نے چیخ ماری جیسے کوئی آدمی اس کے اوپر حملہ کر رہا۔ ساتھ میں گالاں گلوچ کا تبادلہ بھی ہوا اور شور مچنا شروع ہو گیا۔ اولبرشٹ نے مڑ کے دیکھا اور یہ اس کا مڑ کے دیکھنا ہی قیامت ہو گیا۔ جتنی دیر میں وہ مڑ کے دیکھتا کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے، FBI کے ایجنٹوں نے اس کو دبوچ لیا۔ دوسرے ایجنٹ نے آگے بڑھ کر اس کا لیپ ٹاپ چھین لیا۔ انہوں نے میک شور کیا کہ لیپ ٹاپ کھلا ہوا ہو اور اولبرشٹ لاگ ان کیے ہوئے ہو۔ بالآخر ڈریڈ پائریٹ رابرٹس گرفتار ہو گیا۔ اولبرشٹ پر 7 الزامات عائد کیے گئے جن میں انٹرنیٹ کے ذریعے منشیات کی ڈسٹریبیوشن اور ایک مجرمانہ کاروبار چلانا شامل تھا۔ اس نے تمام الزامات کو غلط قرار دیا۔ مقدمہ 13 جنوری 2015 کو شروع ہوا اور 3 ہفتے تک جاری رہا۔ عدالت میں اولبرشٹ کے وکیل نے کافی دلائل دیے کہ وہ ڈریڈ پائریٹ رابرٹس نہیں ہے یا وہ کوئی اور ہے، لیکن جوری نے اسے قبول نہیں کیا۔ 5 فروری 2015 کو وفاقی جوری نے راس اولبرشٹ کو تمام 7 الزامات میں مجرم پایا۔ 29 مئی 2015 کو US ڈسٹرکٹ جج کیتھرین بی فارسٹ نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ ڈریڈ پائریٹ رابرٹس یعنی راس اولبرشٹ کو عمر قید کی سزا ملی۔ FBI نے بعد میں اولبرشٹ کے استاد ویریٹی جونز کو گرفتار کیا، جس کا اصلی نام راجر تھامس کلارک تھا۔ اس کو 2015 میں تھائی لینڈ سے گرفتار کیا گیا۔ 2020 میں کلارک نے بڑی مقدار میں منشیات کی تقسیم کرنے کا الزام مان لیا۔ سلک روڈ کی تحقیقات کرنے والے دونوں بدعنوان افسروں، سابق DEA ایجنٹ کارل فورس کو بلیک میلنگ، منی لانڈرنگ اور انصاف میں رکاوٹ ڈالنے کے الزام میں 6.5 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ ایجنٹ شان برجز کو 6 سال قید کی سزا سنائی گئی اور بعد میں اس کو ایک اور جرم میں 2 سال مزید سزا ملی۔